پارہ تھرڈ۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 اور 17 میں بخشش کا ذکر ہے، اس لیے ہم یہ 2 آیتیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین، وہ جو، یقولون، کہتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، فاغفر لنا، بس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا، اور بچا ہمیں، عذاب الناری، عذاب سے آگ کے۔ یہاں پھر دعا ہے جس میں بخشش کی دعا کی جا رہی ہے، اہل ایمان جو بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ الصابرین، یہ جو بخشش کی دعا کر رہے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ صبر کرنے والے۔ والصادقین، اور سچے یعنی سچ بولنے والے۔ والقانتین، اور اطاعت گزار۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے۔ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے، بخشش مانگنے والے۔ بالاسحاری، سحری کے وقت۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہم آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اب ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ پہلے ہم آیت نمبر 16 دیکھیں گے، پھر 17۔ ایکسپلینیشن، وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی وہی ایمان کا اقرار۔ تو جب بھی دیکھیں، اس سے پہلی آیت میں بھی پہلے ایمان کا اقرار ہوا تھا، اس کے بعد بخشش کی دعا کی گئی تھی۔ اس آیت میں بھی دیکھیں پہلے ایمان کا اقرار ہو رہا ہے، اس کے بعد اللہ سے بخشش کی دعا کی جا رہی ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ہم اپنا ایمان پختہ کریں، ایمان مضبوط کریں، ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کے کیا کیا ارکان ہیں، انہیں دیکھیں کہ ہم کیا وہ سب کچھ مانتے ہیں، ہم دل سے ایمان لے کر آئے ہیں، کیا ہم مانتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، کیا ہم مانتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیا ہم آخرت کو مانتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کو اچھی طرح سے اپنے دل میں جما لینے کے بعد، ایمان کو پکا کرنے کے بعد، اللہ سے پھر اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ، ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، کیونکہ یہ پتہ ہے آخرت کے دن اگر گناہ ہوں گے تو آگ کی سزا ہوگی، جہنم، جنت، سب کا اہل ایمان کو پتہ ہوتا ہے۔ تو وہ اپنے ایمان کا اقرار کر کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، نہ بخش سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے۔ اب وہ متقین جن کے اندر تقویٰ ہے، وہ اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں تاکہ ہم بھی ایسے ہی اللہ سے دعا کریں۔ پہلا، ہم ایمان لا چکے ہیں، یعنی ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں، ہم نے کچھ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، کچھ نہیں دیکھا، پھر بھی ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے کتاب، پیغامبر ہماری رہنمائی کے لیے بھیجے ہیں۔ ہم اچھی بری تقدیر کو بھی مانتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ وہ جانتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد اللہ کے سامنے میدان حشر میں حساب ہوگا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کام کرنے کے بعد بھی اپنے ایک ایک گناہ کو سوچ سوچ کر روتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں، اس لیے آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 17۔ جو صبر کرنے، یہ دعائیں کون کرتے ہیں؟ جو صبر کرنے والے اور سچ بولنے والے۔ یہ کون ہمیں بتا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ کون ایسی دعائیں کرتے ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں
جو صبر بھی کرتے ہیں، سچ بھی بولتے ہیں، فرما برداری بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں، اور تہجد کے وقت اللہ سے بخشش بھی مانگتے ہیں۔ اتنے نیک لوگ ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی دعائیں کیا ہیں۔ تو یہ جو نیکی بھی بتا دی گئی کہ کون کون سی ایسی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں: صبر کرنا، سچ بولنا، فرما برداری کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنا، یعنی سحری کے وقت، تہجد کے وقت اللہ سے بخشش مانگنا، یہ بھی بتا دیا ہمیں۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ سب کرنے کے باوجود وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کوالٹیز بھی بتا رہے ہیں کہ کون جنتی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر یہ کوالٹیز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ صبر کرنے والے، ایسے لوگ ہر حال میں صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے فیصلوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں، نفس پر کنٹرول کرتے ہیں، وہ تکلیف پر صبر کرتے ہیں، جیسے ایوب علیہ السلام نے کیا، جیسے یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی محبت میں کیا۔ تو ایسے صبر کرنے والے اللہ کو پسند ہیں۔ پھر سچ بولنے والے، سچ کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو خود سے سچے ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ خود سے سچے ہوتے ہیں، رب سے سچے ہوتے ہیں، لوگوں سے سچے ہوتے ہیں، عہد یعنی وعدے کو پورے کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرما برداری کرنے والے، یعنی اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حرام کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر دوسرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کو خرچ کرنا بہت پسند ہے اللہ کی راہ میں۔ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، اور بخل یعنی کنجوسی نہیں کرتے، اعتدال سے خرچ کرتے ہیں۔ بندوں کی ضروریات پر، ماں باپ، گھر والوں، رشتہ داروں، غریب مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فی سبیل اللہ بھی خرچ کرتے ہیں، تعلیم کے کام میں یا مسجد بنوانے میں، یہ سب کاموں میں اللہ کے بندے خرچ کرتے ہیں۔ پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے، یعنی سحری کے وقت گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ ہر رات کے آخری پہر یعنی فجر سے پہلے تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے، مجھے پکارے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں، جو استغفار کرے تو میں بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس وقت جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے تو میں اسے بخش دوں۔ جو تہجد کی نماز پڑھ کر دعا مانگتا ہے، بے شک اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت کی فکر ہوتی ہے وہ غافل نہیں سوتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 میں، ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، یعنی وہ پوری رات سوتے نہیں ہیں چین سے، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور کیا خوبیاں دوسری جگہ پتہ چلتی ہیں ہمیں کہ وہ خوف اور امید سے، خوف کس سے کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہمارے گناہ بخشے گا کہ نہیں، اور امید کیا کہ ہاں شاید اللہ تعالیٰ ہمارے سب گناہ بخش دے، کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے یعنی مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں مال بھی آئے گا، وقت بھی آئے گا، صلاحیتیں بھی آئیں گی، سب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ ایسے لوگ جنتی ہیں۔ تو جنتیوں کی صفات بھی پتہ چلتی ہے ہمیں یہاں سے۔